روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گی، اس کے گلے میں خدا کی عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ جی پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس انتہائی اہم مضمون کے بارے پاک کلام میں سے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو جاننا ہر ایک مسیحی اور خاص طور پر وہ جو نئے پیدائش کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور غیر مسیحیوں کے لیے بھی اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو، آپ کے اسٹاف کو، آپ کے ادارے کو اور ہم سب کو یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس بڑے ہی اہم مضمون پر خداوند کی آواز کو سن سکیں۔ پادری صاحب، آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ بائبل کے مفسرین کے مطابق عہد نامہ قدیم میں سب سے مہنگی قربانی خدا کے حضور چڑھائی گئی۔ اس کا ذکر ہمیں پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب اس کی 62ویں آیت سے 64ویں آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جب مسیح خداوند کی صلیبی موت کی بات کی جاتی ہے تو مسیحی علماء عہد نامہ قدیم میں پیدائش کی کتاب سے حضرت آدم اور بی بی حوا کی 70 پوشی کے انتظام کے لیے ذبح کیے گئے برہ سے کرتے ہیں۔ وہ ایک برہ کس طرح سے مسیح کی صلیبی موت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اور سلیمان کی مہنگی قربانی کیوں نہیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ گو اس سوال میں اور بہت سے سوال ہیں جی جو آپ نے پوچھے ہیں۔ بات دراصل قربانی کی ہو رہی ہے۔ جی، قربانی کی اہمیت اور کب اور کیسے اور کیوں ہوئی، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ جی، حقیقت میں بائبل مقدس جو ہے عہد عتیق سے، جی، یا آدم اور حوا کی 70 پوشی سے جی، جب مسیحی علماء بات کرتے ہیں تو وہ جس نقطۂ نظر کی بات کرتے ہیں وہ نقطۂ نظر عام انسان کی صلاحیتوں سے بعید ہے، ٹھیک، یا اس کے مطالعہ سے یا اس کی سمجھ سے بہت بعید ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ قربانی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک، جسے ہم نے اردو میں فارسی سے مستعار یا ادھار لیا ہے۔ ٹھیک، اس کا جو معنی ہے فروز اللغات کے مطابق جی، وہ ہے ذبح کیا جانا صحیح، یا حلال کیا جانا۔ ٹھیک، یعنی جب لوگ اس کی تعریف کی بات کرتے ہیں جی، تو وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں جو بائبل مقدس یا عہد عتیق ہمیں بتاتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی قربانی کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے اعتقاد اور ایمان یہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر وہ دوسری بات جو وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قربان کیا ہوا جو جانور ہے یہ وہ ہدیہ ہے جو اس غرض سے پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی دینے والا اور جس کے حضور
قربانی پیش کی جا رہی ہے یا جس کو قربانی دی جا رہی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے. صحیح. اور جب ہم اس تعریف یا اس ڈیفینیشن کے تعلق سے آدم اور حوا کی بات کرتے ہیں اور پھر جیسے آپ نے وہ مثال دی ہے سلیمان بن داؤد نے جب ہیکل کو مسح کیا، جی. اگر آپ غور کریں تو وہ ہیکل کو مسح کیا جانا ایک الگ واقعہ ہے. صحیح. آدم اور حوا کی ستر پوشی یا ان کا ننگا پن ڈھانکا جانا ایک الگ بات. ٹھیک. دونوں میں صرف ایک بات ہمیں ایک جیسی لگتی ہے کہ وہاں بھی برا ذبح کیا گیا اور یہاں ہیکل کی تقدیس کے وقت بھی بہت سارے جانور جو ہے وہ ذبح کیے گئے ہیں. ٹھیک. لیکن سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا کی ستر پوشی جب کی گئی یا ان کا ننگا پن جب ڈھانکا گیا اس کا سبب کیا تھا؟ جی. میں نے پہلے بتایا کہ قربانی کا جو فدیہ ہے، جو نذرانہ ہے، جو اس کا برہ ہے، جی، یا جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی قربانی کے وسیلے سے قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں دوبارہ ایک رشتے میں مربوط یا منسلک ہو جائے. ٹھیک. آدم اور حوا کو خدا نے جب باغ عدن میں رکھا تو وہ گناہ کے تخم سے پاک تھے. ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. چونکہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا اس لیے وہ خدا کی قربت میں زندگی بسر کرتے تھے. چونکہ خدا ان کے پاس بائبل مقدس کے مطابق یہ ہمیں سیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ روزانہ ان کے پاس ٹھنڈے وقت آتا تھا. جی. اب وہ ٹھنڈا وقت صبح ہو سکتی ہے یا شام ہو سکتی ہے یا جو بھی ہے. جی. لیکن خداوند خدا ان کے پاس آتا تھا اور وہ ان کے ساتھ آدم اور حوا کی خداوند خدا کے ساتھ ایک خاندانی رفاقت تھی. جی. ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا. جی. ان کے درمیان ایک محبت تھی، ایک پیار تھا. صحیح. جو کہ گناہ کے دخل سے وہ اس میں دراڑ آ گئی. ٹھیک. اور جب دراڑ آ گئی تو ہم بائبل مقدس کے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے پھل کھایا جسے شجر ممنوع کہا گیا ہے. جی. اس شجر ممنوع سے انہوں نے کھایا اور پھر سب سے پہلی بات جو ان کے علم میں آئی وہ یہ تھی کہ ان دونوں نے یہ دیکھا کہ وہ ننگے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اگر انہوں نے پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پھر گناہ کی وہ کون سی تاثیر یا کون سی قدرت تھی جس کے باعث ان کا لباس جاتا رہا اور وہ ننگے یا برہنہ ہو گئے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب خداوند خدا ان کے پاس آتا تھا تو وہ خدا کے جلال میں پوشیدہ تھے، جسے ہم نئے عہدنامہ میں نئی اصطلاح کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ وہ راست بازی کے خلت میں پوشیدہ تھے. اور جو راست بازی کا خلت ان کو ملا تھا وہ ناراستی کی وجہ سے ان سے واپس لے لیا گیا. جی. کیونکہ خدا پاک ہے، اس کے مقدس آنکھ لکھا ہے بدی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہے، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ساری باتیں
بائبل مقدس اور دنیا کے مذاہب اس بات پر متفق ہے اور ایمان رکھتے ہیں، صحیح، لیکن یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس رفاقت، اس محبت، اس تعلق، اس پیار کو، اس ریلیشن شپ کو، رشتے کو جی، بحال کرنے کے لیے خدا نے طریقہ بھی خود بتایا، صحیح، کیونکہ انسان کے یہ بس میں نہیں ہے، محدود ذہن، میں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ محدود ذہن لامحدود خدا کی حکمت کو نہیں جان سکتا اس وقت تک جی، جب تک لامحدود خدا اپنے آپ کو محدود انسان پر ظاہر نہ کرے۔ صحیح، اب ان دونوں نے جب نافرمانی کا وہ شجر ممنوع جب کھایا، وہ ننگے ہو گئے۔ جی، اب ان کی ستر پوشی کے لیے یا ان کے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے تیار کیے، لیکن اگر آپ کبھی غور کریں تو چمڑے کے کرتے تیار کرنے سے پہلے ان کی عدالت ہوئی اور عدالت میں انہیں سزا دی گئی، صحیح، آدم اور حوا کو بھی اور ابلیس کو بھی۔ جی، پہلے سزا دی گئی اور سزا دینے کے بعد ان کا ننگا پن ڈھانکا گیا ہے، ان کے گناہ کا کفارہ نہیں دیا گیا۔ صحیح، کیونکہ جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں اور اس کی مماثلت ہم مسیح یسوع کے کفارے کے ساتھ کرتے ہیں، جی، تو پھر یہاں درس یا سبق یا حقیقت یا سچائی نئے عہد نامہ میں فرق ہے اور عہد عتیق میں فرق ہے۔ ہے، اب ان کے لیے صرف یہ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے تیار۔ جی، یہ ہماری انسانی عقل ہے، یہ ہماری انسانی سوچ ہے کہ خدا نے کوئی برا ذبح کیا ہے، کوئی جانور ذبح کیا، جی، جس کی کھال سے، ان کے کرتے تھے، جس کے چمڑے سے اس نے آدم اور حوا کے ستر پوشی کی یا ان کے برنگی کو، ننگے پن کو ڈھانکا۔ صحیح، اگر ہم اتنا یہ بات سچ مان لیں جو کہ بائبل کے مطابق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ننگے پن کو اس خلت میں، اس لباس میں چھپانے کے لیے جانور تو ذبح ہوا۔ اب وہ جانور جو ہے وہ اس کی کھال سے آدم اور حوا کے کرتے تیار کیے گئے جو ان کو پہنائے۔ جی، جب ہم بائبل مقدس میں اس کو دیکھتے ہیں جی، کہ یہ جو قربانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی، میں نے جیسے پہلے بتایا، احبار کی کتاب کے پہلے باب سے 7ویں باب میں وہ جو 5 قربانیاں جن کا ذکر ہے، ان کے وسیلے اس ساری بات کو بڑی آسانی سے سیکھا اور سمجھا جا سکتا۔ قربانی کے لیے اکثر لوگ سیکریفائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی، بائبل سیکریفائس کی اجازت نہیں دیتی، نہ بائبل سیکریفائس کا ذکر کرتی۔ بائبل کے لیے ویبسٹر کی ڈکشنری میں قربانی کے لیے جو لفظ بائبل کے مطابق ہے وہ ہے اٹونمنٹ، اٹونمنٹ، جس کا ترجمہ ہم نے نئے عہد جدید میں کفارہ کیا۔ صحیح، اب یہ جو اٹونمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، انگریزی زبان کے 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، اس لیے ہم اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ صحیح، گرامر کے اعتبار سے یہ مرکب ہے، جی، اور اس کو 3 کیا حصے ہیں؟ ایٹ، ون، مینٹ۔ اٹونمنٹ کے اسپیلنگس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایٹ
1 मिनट। अब एट का मतलब है पर, 1 एक, जी मिनट का मतलब क्या है? अहद। एक अहद पर कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों एक अहद पर मुत्तफिक होते हैं। सही। अब अहद अतीक में बाग अदन में जब खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए तो एक अहद उनके साथ बांधा गया। जी। उस अहद की पहली शर्त ये थी कि मैं तेरे दरमियान, 15वीं आयत में इब्लीस को बताया, इब्लीस को खुदा ने बताया जी कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा ने एक पेशगोई की, जी। लेकिन ये उस अहद का की पहली शिक है या पहला नंबर इसका है कि खुदा ने उनकी रिहाई का ऐलान किया। अब वो कब होगा इस वक्त का जिक्र नहीं है, जी। उस साल उस घड़ी का जिक्र नहीं है। हाँ, ये ज़रूर जिक्र है कि ऐसा होगा, लेकिन सज़ा तो कायम रही। सज़ा तो कायम रही। जब वक्त आएगा फिर उस सज़ा का इलाज भी खुदावंद ने बताया कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा। लेकिन वक्ती तौर पर जो उनके लिए ज़रूरी था वो ये था कि नंबर 1 उनके नंगेपन को, बरंगी को, सतरपोशी को ढांक दिया जाए, और वो उसने ढांक दिया। जी। इसलिए जो लफ्ज़ कफ़ारा है, जब कफ़ारा अदा हो जाता है या जब हम एट 1 मिनट पर 2 लोग, 2 कबीले, 2 कौमें, 2 शख्स जब मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर उसके लिए जो लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो सरपोश या ढांकना इस्तेमाल हुआ। सही। कि वो उस आग को जो उसमें जल रही है जी उसको ढांक दिया जाता है। सही। आग के बुझने का जिक्र नहीं है, जी ये याद रख रहे हैं। आग को सिर्फ ढांक दिया जाता है। उसको जैसे आदम और हवा के नंगेपन को उन्होंने चमड़े के कुर्तों से ढांक दिया, इसी तरह गुनाह की अदालत के तौर पर सज़ा जो मिलती है उसको कफ़ारे से ढांक दिया गया। खुदावंद के लहू से अहद जदीद में हम ये ईमान रखते हैं। सही। इसका आगाज़ बाग अदन में हुआ जी। जब खुदा ने उस बर्रे को ज़बह करके उसको नंगेपन को तो ढांका, लेकिन गुनाह की सज़ा कायम रही। सही। और उस सज़ा का इलाज करने के लिए जब हम अहद जदीद की बात करते हैं तो फिर खुदावंद की यह एक ऐसे बर्रे की ज़रूरत थी जिसको मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिखा है। उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जी जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। इसीलिए इस सच्चाई को बयान करने के लिए तौरेत में या शरीयत में खुदावंद ने वो तरीका बताया जो हमें उन 5 कुर्बानियों में नज़र आता है। वो कुर्बानियाँ जिनका ज़िक्र मैंने बताया अहबार की किताब में है, उन कुर्बानियों को अगर आप देखें, अगर उसको थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बना कर देखें जी तो खुद बात कुर्बानी की ये है कि इंसान कोई भी कुर्बानी देता है वो खुदा तक रसाई चाहता है। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि कुर्बानी देने वाला जो है वो कुर्बानी के बर्रे के खून से कुर्बानी लेने वाले के साथ अपनी रफाकत और रिश्ते को बहाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कुर्बानियाँ जो हैं इनको हम
ڈبل ویت سیکھ سکتے ہیں. خدا ہے جو سب سے اوپر ہے، اور اس کی خوشنودی اور اس کی قربت اور اس کے ساتھ رشتے میں دوبارہ بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیچے سے اوپر کی طرف جائے. آپ سلیب کو دیکھ لیں. سلیب جو ہے اس کے 2 بازو ہیں، صحیح. اور جو 2 بازو ہیں ان کے درمیان جو تیسرا بازو ہے وہ انتہائی لمبا ہے. جی. یہ بیسیکلی انسان کی اس جدوجہد کو بیان کرتا ہے کہ انسان کس طرح سے ایسے اوپر سیڑھی کے ساتھ یا قدم بہ قدم یا وقت کے ساتھ جاتا ہے اور کیسے خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم سچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا سارا کچھ کر لے، پھر بھی لکھا ہے اس کی ساری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند. بے شک. کوئی راست باس نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. صحیح. سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اس لیے خدا نے ان قربانیوں کو مقرر کر کے ایک طریقہ بریرہ انسان کو اور قوموں کو دیا جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں. صحیح. وہ اپنی طرف سے قربانی کے خون کے کو راستہ بنا کر، ذریعہ بنا کر خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کر نہیں پاتے. جی. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ وہ کر نہیں پاتے اس لیے ہر سال ضرورت ہے. صحیح. اس لیے ہر 6 ماہ ضرورت ہے، اس لیے ہر مہینے ضرورت ہے، اس لیے ہر روز صدقے کی ضرورت ہے کہ آج یہ مجھ سے بدی ہو گئی ہے اس لیے یہ صدقہ دے دو، یہ ہو گیا ہے تو یہ نذرانہ دے دو. یہ ساری باتیں خدا کے پاک کلام میں بھی درج ہے کہ کس طرح اہل یہود کو حضرت موسیٰ کی معرفت یہ سکھایا گیا کہ وہ ان قربانیوں کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے. اور جب ہم ان قربانیوں کا ایک رکشہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا اس سیڑھی کا قدم ہے اس میں احبار کی کتاب کے مطابق وہ رکشہ جو خدا نے دیا ہے جی اس کے مطابق جرم کی قربانی. سوال یہ ہے کون سا جرم؟ جرم وہ ہے جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں. صحیح. جرم وہ ہے جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں. جی. یہ الگ بات ہے کہ انسان کہتا ہے جی نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، میں 7 سے مجھ سے ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک قانون ہے بین الاقوامی کہ اگر آپ معصوم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سزا سے بری ہیں. آپ انوسنس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لاء کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ آپ کو اگنورنس ہے اس لیے آپ سزا سے مبرہ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جرم کے لیے بھی احبار کی کتاب میں قربانی کا ایک خاص طریقہ کار بتایا گیا. صحیح. اس کے بعد خطا کی قربانی ہے. جی. خطا کی جو قربانی ہے یہ دوسرا قدم ہے. اور خطا کی قربانی، خطا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو عام اردو زبان میں لوگ اپنے اپنے معنی دیتے ہیں، لیکن خطا کا مطلب ہے نشانے کا چوک جانا. فرض کے ایک شخص تیر انداز ہے، وہ تیر لگاتا ہے اور اس نے وہ جو سب سے بنیادی درمیانی جو دائرہ ہے اس کے اندر اس نے تیر لگانا ہے اور وہ تیر چلاتا ہے اور وہ اس میں نہیں لگتا تو اس کا مطلب نشانہ خطا ہو گیا. اور یہ خطا کی قربانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایماندار جو ہیں جب وہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں اور چلتے ہوئے ان کی زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ وہ راہوں قرا پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ خطا کر بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے قربانی موجود ہے. جیسے داؤد نے خطا کی، صحیح،
बाइबल भरी पड़ी है। जी शमसून ने खता की, यूना ने खता की, और इब्राहिम जैसे बुजुर्गों ने, बड़े बड़े लोगों ने, लूत ने, पता नहीं किस किस के बारे में उनकी खताओं को एक लंबी फहरिस्त वहाँ पर। जी लेकिन उन्होंने खता ज़रूर की, पर उस खता को ढांकने के लिए उन्होंने कुर्बानी ज़रूर दी, और उस कुर्बानी का जिक्र अहबार की किताब में हमें मिलता है। सही। तीसरा जो है, उसे बाइबल मुकद्दस में सलामती का ज़बीहा कहा गया। ठीक। उसे कुर्बानी नहीं कहा गया। और ज़बीहा का जो मतलब है वो मैंने शुरू में आपको बताया कि वो बर्रा या वो जानवर जो खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए ज़बह किया जाता है। अब ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत ये है कि अहबार की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खून बदन की जान है। जान है। इसलिए खुदा का कानून क्या है? जान के बदले जान। क्योंकि खून बदन की जान है, इसलिए वो जो है सलामती का ज़बीहा, वो उसको ज़बह किया जाता है ताकि उसका खून जो है वो वहाँ पर खुदावंद के हजूर उंडेल दिया जाए, कुर्बानगाह पर उंडेल दिया जाए। और मुकाशफा में हमने पढ़ा था, सीखा है, वहाँ लिखा है कि वहाँ बेशुमार इंसानों की जो रूहें हैं जो शहीद है, जी उनका खून वहाँ पर पड़ा गवाही देता है कुर्बानगाह के नीचे। और ये जो खून है ये उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जान तक खुदावंद के लिए देने से दरेग ना किया, इसलिए उन्होंने सलामती का ज़बीहा जो है वो अपनी जान को देकर किया। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स है। वक्त मिलेगा हम आने वाले वक्त में फिर बाकी जो है इस कानून के बारे में जो खुदा ने बनाया है हम उसके बारे सीखेंगे। जो इंसानों ने बनाया है जी उसके बारे में मैं खुदा के बनाए हुए कानून की बात करता। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन, हमने कुर्बानी के मुतल्लिक सीखा, जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि पुराने अहदनामा में खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी और सलामती के ज़बिया की कुर्बानी होती थी। लेकिन हम अगर नए अहदनामा में देखें तो इब्रानियों के ख़त में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के खून को नहीं बल्कि वो अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया। यानी मसीह यस्सु की बाबत कहा गया है कि उसने अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया ताकि हमारी अब्दी खलासी करवा सके। बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी